بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 77 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الحیاء، یہ باب ہے حیا کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان وعبد الرحیم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة قال اخبرنا ابو سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبدة بن سلیمان سے، انہوں نے عبد الرحیم سے، انہوں نے محمد بن بشر سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنت، اور ایمان جنت میں ہوگا، یعنی اہل ایمان جنت میں ہوں گے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور بے حیائی، بدخلقی، ظلم اور بے وفائی ہے، اور بے حیائی اور بدخلقی کرنے والا جہنم میں ہوں گے۔ وفی الباب عن ابن عمر و ابی بکرۃ و ابی امامہ و عمران ابن حسین، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو بکر، ابو امامہ اور عمران ابن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، آج کا جو پہلا باب ہے وہ حیا کے بارے میں ہے۔ اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت، اہمیت بیان فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بعض دوسرے روایات میں حیا کو عین ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس انسان میں حیا ہو اس میں ایمان بھی ہوگا، اور ایمان بھی ہوگا تو جنت بھی جائے گا۔ اب جس میں حیا نہ ہو، بے حیا ہو، فحش گو ہو، بدخلق ہو، تو گویا اس نے ایمان باللہ کا جو وعدہ کیا، اس نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اس نے بے وفائی کی، ظلم کیا، تو ایسا آدمی پھر جہنم میں جائے گا۔ بعض روایات میں یہ مفہوم بھی ذکر ہوا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں جڑوا ہے، جب ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ دے کر چلا جاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ چونکہ جڑا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یوں ہوا کہ حیا کے چلے جانے سے ایمان بھی جاتا ہے، پس بے حیا آدمی میں ایمان نہیں ہوگا، لہٰذا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ حیا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ لغت میں کسی چیز کی بابت معیوب بننے کے خوف سے جو تغیر اور انکسار انسان پر طاری ہوتا ہے، لغت میں اسی کا نام حیا ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں حیا اس خصلت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو قبائح سے روکنے کا باعث بنے، اور کسی حقدار کے حق میں کوتاہی کرنے سے اسے روکے۔ یہ تعریف تحفۃ الاحوذی میں مذکور ہے۔ اب اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے نا، تو یہی خصلت، اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ حیا مسلمان اور مومن کے لیے وہ بریک کا کام دیتی ہے۔ جیسے گاڑی کے بریک ہوتے ہیں، تو اگر وہ بریک صحیح ہو تو چاہے یہ جتنے بھی تیز رفتاری کے ساتھ جائے تو سامنے آنے والے خطرات
کے وقت یہ بریک لگا کر خود کو بچا سکتا ہے۔ اب ایمان کے راستے میں بہت سارے خطرناک گڑھے ہیں، وہ گڑھے شرک، کفر، زنا، چوری، ڈاکہ، جھوٹ بولنا، دوسری غلط عادات، فحش، یہ ہے۔ تو یہ قبائح انسان کے لیے مہلک خطرات ہیں اور اس کی ہلاکت کے گڑھے ہیں۔ اب جب انسان کے اندر حیا کا جوہر موجود ہو تو لہٰذا وہ ان قبائح اور مہلک خطرات سے بچ سکتا ہے حیا کی وجہ سے۔ حیا ہوگی اس کے اندر تو پھر ان چیزوں سے وہ بچ سکے گا، اور اگر حیا نہ ہو تو معاذ اللہ پھر اس میں واقع ہو کر اپنے آپ کو ابدی تباہی کا وہ کر دے گا کہ اسی کا مستحق ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دین کے لیے سب سے اہم چیز وہ حیا ہے۔ حیا نہیں رہی تو پھر دین بھی نہیں رہتا۔ جیسے آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہی تجھ میں تو پھر جو چاہے کرو، کیونکہ جب انسان کے اندر یہ شعور ہی نہ رہا تو پھر وہ چاہے جتنا بھی برا کرے پھر اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی التأنی والعجلۃ، یہ باب ہے وقار، تدبر اور عجلت پسندی کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا نوح بن قیس عن عبد الله بن عمران عن عاصم بن الاحول عن عبد الله بن سرجس المزنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی نصر بن علی نے، انہوں نے نوح بن قیس سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمران سے، انہوں نے عاصم احول سے، انہوں نے عبداللہ ابن سرجس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصمت الحسن والتعدت والاقتصاد جزء من 24 جزءا من نبوتی، سنجیدگی، تدبر اور میانہ روی نبوت کا 24واں جز ہے۔ الصمت الحسن، سنجیدگی، تدبر، اقتصاد بمعنی میانہ روی، اعتدال، تو یہ نبوت کا 24واں جز ہے۔ وفی الباب عن ابن عباس ھذا حدیث حسن غریب، اس باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عاصم والصحيح حديث نصر بن علي۔ اور اسی طرح میں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے نوح بن قیس سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمران سے، انہوں نے عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا ارشاد نقل کیا ہے۔ اور اس روایت میں عاصم کا حوالہ وہ نہیں ہے۔ وہ صحیح حدیث و نصر ابن علی، لیکن صحیح حدیث و نصر ابن علی والی ہے، یہ جو پہلی روایت گزری یہی صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن ابی جمرة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی محمد بن عبداللہ ابن بزیع نے، انہوں نے بشر بن مفضل سے، انہوں نے قرہ ابن خالد سے، انہوں نے ابو جمرہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأشج عبد القیس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار اشج عبد القیس سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، الحلم والانات، ایک حلم اور عقل، اور دوسری وقار اور تدبر۔ وفی الباب عن الاشج العصری، اس باب میں حضرت اشج عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا ابو مصعب المدینی قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدی عن ابیہ عن جدہ قال، ہمیں روایت کی ابو مصعب المدینی نے، انہوں نے عبد المهيمن ابن عباس ابن سہل ابن سعد الساعدی سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے
قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ وقار اور سنجیدگی یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد المہیمن ابن عباس وضعفہ من قبل حفظہ، اور بعض حضرات نے عبد المہیمن ابن عباس میں تکلم کی یعنی کلام کیا ہے اور اس کی تضعیف کی ہے اس کے حافظے کی وجہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ جو باب ہے تو اس میں وقار، سنجیدگی، تدبر، تأمل کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا، اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اعتدال، میانہ روی، حلم، بردباری اور منصف مزاجی کے ساتھ کوئی کام سر انجام دینا، یہ کاملین کی صفت ہے، کاملین۔ اور جلدی کرنا، عجلت کرنا، یہ بری خصلت ہے، جیسے یہ آخری حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کا کام یہ پیروس شیطان کا ہی ہے۔ تو اب سنجیدگی، تدبر، اس کے بارے میں پہلی روایت میں جو آیا الصمت الحسن، اس کا معنی ہے اچھا رویہ، سنجیدگی، بہتر طریقہ۔ دوسرا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا التؤدۃ، تؤدہ یہ، اور یہاں پر باب میں جو لفظ استعمال ہوا التأنی، دونوں ہم معنی ہیں، اس اعتبار سے کہ دونوں یعنی کسی کام میں سوچ، تدبر اور تأمل اختیار کرنا، خوب غور و فکر کر کے اس کو سر انجام دینا، جلد بازی اس میں نہیں کرنا۔ اور اگلا اقتصاد، اقتصاد یہ قصد سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا، افراط و تفریط سے بچنا۔ یہ تینوں ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا جزء من 24 جزءا من النبوہ، کہ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ تو اب اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ ان صفات کا مجموعہ نبوت کا 24واں حصہ ہے، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ ان صفات میں سے ہر ایک صفت نبوت کا 24واں حصہ ہے، اور اس دوسرے احتمال کی تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے الصمت الحسن جزء من 75 جزءا من النبوت، کہ اچھا رویہ اور سنجیدگی یہ نبوت کا 75واں جز ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس خاص عدد کے مذکور ہونے سے مراد تکثیر ہے اور تحدید وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ سنجیدگی، تدبر، میانہ روی نبوت کا ایک جز ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ بھائی نبوت میں تجزی، تقسیم آتی ہے، اور یہ بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ جس بندے میں یہ صفات پائی جائے تو وہ نبی بن جائے گا، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نبوت یہ ایک وہبی اور عطائی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے پسند سے، اس کا انسان کے کسب اور عمل میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو مراد اس کا یہ ہوگا کہ بھائی یہ خصال نبوت ہے، اور یہ صفات فضائل کے اجزاء میں سے ہے، لہٰذا انبیاء والے صفات ہے، تو انسان کو انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہوئے ان فضائل نبوت والے ان خصائل ان کو اپنا کر اپنی زندگی کا اور اپنے اعمال کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری روایت میں جو ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو فرمایا۔ اشج عبد القیس، ان کا نام منذر ابن عائز ابن المنذر ابن حارث، یہ قبیلہ عبد القیس کا سردار تھا۔ ان کی نگرانی میں اس قبیلے کا ایک بڑا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا، اور ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ ان کا سردار منذر ابن عائز ابن المنذر یہ بہت عقل مند اور باوقار انسان تھا،
اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے مختصر سی مجلس میں ان کی اچھی صفات کا اندازہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی فرمائی. اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا تو دوسرے لوگ جلدی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اشج عبد القیس ان کے سامان سفر کے ساتھ رہ گئے. جو سامان سفر میں اپنے ساتھ لائے تھے تو اس کو ترتیب کے ساتھ جمع کر کے رکھ دیا اور پھر سفر کی آلودگیوں سے گرد و غبار سے خود کو پاک صاف کر کے اچھے کپڑے پہن کر ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پہلو میں جگہ دے کر قریب بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا تم اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب دیا. لیکن اشج سردار نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، کسی آدمی سے اس کے دین کے بارے میں مطالبہ کرنے سے اور کوئی چیز اس پر زیادہ سخت اور گرا نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی بیعت کریں گے اور قوم کی طرف بھی قاصد بھیج دیں گے. لہٰذا ان میں سے جس نے ہماری پیروی کی تو ہمارا ساتھی ہے اور جس نے انکار کیا تو ہم ان سے لڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف یہ فرمائی. تو ان کی عقل مندی اور وقار کی وجہ سے اس طرح یہ ہوا. تیسری روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انات، وقار، تدبر اور سنجیدگی اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور عجلت یہ شیطان کی طرف سے. اچھا، پھر عجلت میں اور جلد بازی یہ مذموم ہے جو کسی ایسے کام میں ہو جس کا خیر ہونا یقینی نہ ہو. ورنہ اگر جو کام اعمال صالحہ والے ہیں، جو نیک اعمال ہوتے ہیں نیکیوں میں، تو ان میں جلدی کرنا وہ ممدوح ہے، مستحسن ہے. چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اور اللہ جل شانہ نے حکم بھی ایک اور جگہ پر دیا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. حدیث مبارک میں آتا ہے بادروا بالاعمال. تو یہ مختلف قسم کے آیات احادیث مبارکہ ان میں جو ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد نیکیوں کی طرف سبقت کرنے میں ہے، اس میں جلدی کرنے میں ہے. ہرچہ دنیاوی معاملات میں ہے تو ان میں بغیر سوچ و فکر، بغیر غور و فکر کے، جس میں آپ کو معلوم نہیں کہ بھائی اس کام سے مجھے خیر ملے گا یا شر، اس میں میری بلائی ہے یا اس میں برائی ہے، تو لہٰذا ان کاموں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوب ہر طرح سے غور و فکر کر کے پھر اس کے بعد ان کاموں کو انجام دینا چاہیے. جی عزیز طلباء کرام، الحمدللہ تعالی یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.